अक्सर शब तन्हाई में कुछ देर पहले नींद से गुजरी हुई दिलचस्पियाँ, बीते हुए दिन प्यार के बनते हैं शम्मे ज़िंदगी और डालते हैं रोशनी मेरे दामने सद चाक पर। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मुजतबा ज़ुबैर और इस टाइम मैं मौजूद हूं बुरेवाला की वेल नोन पर्सनल राशिद सिद्धू साहब के साथ। सबसे पहले मैं इनका इंट्रोडक्शन करवाता चलूं। प्रोफेसर राशिद सिद्धू साहब बुरेवाला के पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में एज अ प्रिंसिपल रिसेंटली रिटायर हुए और इन्होंने 35 साल लिटरेचर और इंग्लिश लैंग्वेज की तालीमात से स्टूडेंट को सरफराज किया। इनकी 3 बेटियां हैं माशाल्लाह से और बेटा कोई नहीं है, लेकिन इनका कहना है कि मेरी बेटियां ही मेरा सरमाया है। इनकी तीनों बेटियां पोजीशन होल्डर्स भी हैं और डॉक्टर्स भी हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना टाइम दिया हमें अपने कीमती वक्त में से। और सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि 35 साल सर आप बुरेवाला पोस्ट ग्रेजुएट में एज अ लेक्चरर एज अ प्रोफेसर पढ़ाते रहे। तो सर गवर्नमेंट कॉलेज में लोग जो हैं वो समझते हैं कि हमें मतलब स्टडी का कोई फ्यूचर नज़र नहीं आता। जो भी वहाँ जाते हैं वो समझते हैं कि यहाँ पे तंजीमात, यहाँ पे बहुत से लोग ख़राब हो जाते हैं आके, और यहाँ पे जो प्राइवेट सेक्टर है उसको प्रायोरिटी देते हैं उस पर गवर्नमेंट कॉलेज पे। तो इसके बारे में सर क्या कहना चाहेंगे आप? मुस्तफा साहब, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मुझे बड़ी खुशी है कि आप तशरीफ़ लाए और मेरे साथ हम कलाम हुए। तो जैसे आपने कहा कि मैंने यहाँ 35 साल कॉलेज में पढ़ाया, तो ये भी मेरा एक बुरेवाला में मुनफरद रिकॉर्ड है कि मैं एज ए लेक्चरर यहाँ आया, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर हुआ, फिर एसोसिएट प्रोफेसर हुआ, फिर यहीं प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश हुआ, यहीं चेयरमैन इंग्लिश डिपार्टमेंट, यहीं वाइस प्रिंसिपल और यहीं प्रिंसिपल। सर ये मेरा ख्याल है कि पंजाब में, पाकिस्तान में ये मेरा रिकॉर्ड है कि मैं एक दिन के लिए भी अपने शहर से उसी अदारे में जहां मैं पढ़ता रहा, तो वहीं मैं एज ए प्रिंसिपल रिटायर हुआ। बड़ी ज़बरदस्त बात है सर। मतलब कभी दिल नहीं किया कि यहाँ से छोड़ के निकलें और यहाँ या कोई और ऐसी जॉब मिल जाए जहाँ पे अच्छा पैकेज मिले, या इसको छोड़ के कहीं और जगह पे जाएं और कहीं और इंजॉय किया जाए? मुस्तफा बेटे, बात ये है कि ये बड़ी आपने मुझे एक बड़ी तारीख याद दिला दी कि ये जो अपना शहर होता है ना, क्या कहते हैं, ईस्ट आर द वेस्ट, होम इज़ द बेस्ट। तो जहाँ आप रहते हैं, पैदा होते हैं, जो आपकी जन्मभूमि होती है, उससे इंसान को उसकी एफिलिएशन हो जाती है। उस जगह से, उन गलियों से प्यार हो जाता है, उन मकानों से प्यार हो जाता है, उन सड़कों से प्यार हो जाता है। तो यहाँ आपने चूँकि सवाल किया है, तो सवाल से जवाब जब निकलते हैं तो सिलसिला दराज हो जाता है। तो मैं यहाँ वो वाक़या सुनाऊँगा। आका अलैहिस्सलाम ने जब मक्का छोड़ा तो मक्के की तरफ निगाहें करके कहा, है मक्का, तुझे छोड़ने को जी नहीं चाहता, लेकिन ये तेरे फर्जंद मुझे यहाँ रहने नहीं देते। अरे वाह। तो ये जहाँ बंदा पैदा होता है ना, तो वो जहाँ बचपन गुजारा होता है, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन ले मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी। यहाँ हम बारिश के पानी में कागज़ की कश्तियाँ चलाते रहे हैं। तो ये हमारे वो ज़हनों से नहीं निकलता। हालांकि इस वक्त में बेटियां मेरी अपने अपने घरों में और हम यहाँ अकेले मियाँ बीवी हैं, तो कई दफ़ा, चूँकि मेरा बेटा नहीं, आप मेरे बेटे हैं, तो वो कई दफ़ा कहती हैं कि हम अकेले कहीं और चले जाएं। लेकिन मेरा ये, आप हैरान होंगे, मेरा बुरेवाला छोड़ना दरकिनार, लाहौर जाना तो दरकिनार, मुझे तो ये माना मोड़ क्रॉस करना भी अच्छा नहीं लगता। तो मैं तो कहता हूँ कि मैं मरूंगा भी यहीं। और वो जो शेर है, चूँकि अदब का तालिब इल्म हूँ, वो जो शेर है कि महबूब की गलियों से ज़रा घूम के निकले, आशिक का जनाजा है ज़रा धूम से निकले। तो मेरा जब जनाजा भी उठे तो लोग देखें कि कोई एक तालिब इल्म आज दुनिया से जा रहा है और कोई दुआएं दे। सर ये आप मतलब 35 साल से एजुकेशन के शोबे में हैं, कोई ऐसा वाक़या जो आपको अभी तक लगता हो कि आपके दिल में वो, मतलब कोई ऐसा वाक़या हो जो आपको अभी तक याद हो कि वो भुला ना सके आप? मुझे बेटे बहुत से वाक़यात होते हैं, खुशी के वाक़यात भी होते हैं और गमी के वाक़यात भी होते हैं। तो आप पता नहीं आप कोई खुशगवार वाक़या सुनना चाहते हैं? खुशगवार वाक़या कोई, यानी कि पता नहीं वो मेरा, क्योंकि ज़िंदगी है ना, तो ज़िंदगी में हर लम्हा एक नया वाक़या बंदे के साथ रोज़ पेश आता है। तो चूँकि मैं लिटरेचर का स्टूडेंट था, मेरे साथ बड़े गमनाक वाक़े भी पेश आए और खुशगवार वाक़े भी। तो सबसे जो मुझे खुशी वाला मेरा दिन था,
چونکہ ہمارا ایک متوسط گھرانے سے تعلق تھا تو متوسط گھرانے کے پاس کوئی جائیدادیں تو ہوتی نہیں، ان کے پاس ایک علم ہوتا ہے، تو میں نے علم حاصل کیا، اس مقام پہ پہنچا۔ اس کے بعد میری خواہش تھی کہ علم نے مجھے بہت مقام دیا، آپ بھی چونکہ یہاں پڑھتے رہے ہیں تو اللہ نے مجھے بہت مقام دیا کہ ایک مزدور کا بیٹا جب اس مقام پہ پہنچے اپنی محنت سے، اللہ کے فضل سے، تو میں نے دیکھا کہ علم کی بڑی اہمیت ہے۔ پھر میں نے اپنی بیٹیوں کی طرف توجہ دی، تو میرا اس وقت خوشی کی انتہا نہیں رہی تھی، خوشی کا میرے لیے مرا تھا جب میری بیٹی نے بورڈ میں پوزیشن لی۔ تو الحمدللہ آج وہ تینوں ڈاکٹر ہیں۔ تو وہ جب میں وہ بورڈ میں پوزیشن لینے کے لیے، اعزاز لینے کے لیے گئے، پھر چیف منسٹر شہباز شریف نے وہاں لاہور میں بلایا اور بیٹی جب سٹیج پہ آئی، ان سے انعامات وصول کیے، تو یہ میری زندگی کا بڑا خوشگوار اور نہ بھولنے والا انفارگیٹیبل انسیڈنٹ تھا۔ یعنی اس وقت مجھے لگ رہا تھا کہ یہ نہیں بلا سکتا، یہ نہیں میں بلا سکتا۔ اور جب بھی بات کرتا ہوں مجھے وہ سین یاد آتا ہے کہ جب بیٹی کی پوزیشن آئی تھی اور میاں شہباز شریف جو اس وقت چیف منسٹر پنجاب تھے، انہوں نے انعامہ سے نوازا، تو یہ نہیں میں بلا سکتا۔ اچھا سر، بورے والا کو سٹی آف ایجوکیشن کہا جاتا ہے اور بہت سے لوگوں کی، بہت سے بچوں کی پوزیشنز بھی آتی ہیں، لیکن ہم نے کبھی بڑا نام نہیں دیکھا کہ بورے والا سے کوئی یہ قاسم علی شاہ نکل رہا ہے، کوئی یہ بڑا نام نکل رہا ہے جو بورے والا سے بلونگ کرتا ہو۔ ہاں، یہ بڑی اچھی بات کی ہے۔ اس میں بیٹے یہ عذر امتحان جذبے دل کیسا نکل آیا، میں الزام ان کو دیتا تھا، قصور اپنا نکل آیا۔ تو بات یہ ہے کئی دفعہ ہم ایلیگیشن کسی اور کو دیتے ہیں، اس میں میں یہ کہوں گا کہ اس میں جو ہے نا وہ یہ حکومت کا بھی قصور ہوتا ہے۔ اس وقت میں چونکہ ریٹائرڈ ہوں تو کچھ باتیں میں کھل کے بھی کر سکتا ہوں۔ تو وہ جو لارڈ میکالے کا نظام تعلیم تھا وہ ابھی تک ہمارے سروں پر مسلط ہے۔ وہ جو ہے وہ گورے انگریز چلے گئے، اب کالے انگریز ہم پر قابض ہیں، وہ ایسا سسٹم نہیں دے رہے، اور اس لیے علامہ نے کہا تھا کہ لارڈ میکالے کا یہ نظام تعلیم ایک سازش ہے دین مروت کے خلاف۔ یہ جو نظام تعلیم ہے یہ ہماری کریٹو تھنکنگ نہیں پیدا کر، ایسا نظام بنایا گیا ہے جس میں سوچنے کی صلاحیت پیدا نہیں ہوتی۔ مثلا یعنی ہمارا نظام تعلیم اسلام کا یہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ 22,000 مربع میل پہ حاکم ہیں، اور وہ ایک چوگا پہنے کھڑے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، اور ایک بدو کھڑا ہو کے سوال کرتا ہے۔ دیکھیں کتنا سوال ہے۔ وہ کہتا ہے جناب ہمارا تو چوگا نہیں بنا، یہ آپ کا چوگا کیسے بن گیا؟ ایک چادر ملی تھی۔ وہ جو سوال پوچھ رہا ہے، اتنا نظام تعلیم مضبوط تھا کہ ایک بادشاہ وقت کو، ایک خلیفہ وقت کو پوچھ رہا ہے، اور خلیفہ وقت بھی آنسریبل تھا۔ وہ جواب دے رہا ہے جناب 2 چادریں، ایک میرے بیٹے کو ملی تھی، ایک مجھے ملی تھی، تو یہ 2 چادروں سے بنا ہے۔ تو وہ مطمئن ہوئے۔ یہ تھا نظام تعلیم۔ یہاں تو گھر میں باپ والدین جھڑک دیتے ہیں، وہ چپ کر، تو سانو جمیا کہ اسی تینو جمیا۔ کلاس میں استاد جھڑک دیتا، بیٹھ جا، تجھے کیا پتا۔ یہاں تو مشتبہ بیٹے ہم ڈسکریج کرتے ہیں، ہمارا سسٹم ایسا ہے۔ اس لیے اس وقت تک بڑا آدمی پیدا نہیں ہوگا جب تک بڑی سوچ پیدا نہیں ہوگی، کریٹو سوچ پیدا۔ آج کل وہ سوچ بھی ختم ہو گئی ہے۔ آج کل لوگ لڑتے ہیں پوزیشنز کے لیے، 1 نمبر سے لڑ رہا ہے، کوئی 2 نمبر سے لڑ رہا ہے، اور پیرنٹس جو ہیں وہ بھی ایسے بچوں کو پریپیئر کرتے ہیں کہ پوزیشن تمہاری کیوں نہیں آئی۔ یہ نہیں دیکھتے کہ تمہارے اندر شعور کتنا آیا، تم نے کتنا گین کیا، کتنا اپنے آپ کے لیے سیکھا۔ وہ یہ پوچھتے ہیں کہ تمہاری پوزیشن کیوں نہیں آئی، اس کی پوزیشن آ گئی۔ جی یہ بیٹے یہی تو میں بات کر رہا ہوں نا کہ یہ مارکس اورینٹیڈ سسٹم بنایا ہے۔ بہت اچھا سوال کیا، اس میں ذرا تفصیلاً آپ کے توسط سے، میڈیا کے توسط سے پورے پاکستان کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری قوم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کس طرح اسے وہ مینٹلی ڈسٹرب کیا جا رہا ہے، کس طرح ہمیں اسے سائیکولوجیکل انہیں بیمار بنایا جا رہا ہے ذہنی طور پہ۔ یہی پرابلم ہے کہ میں شعر یہاں ایک پڑھوں گا کہ غیر ممکن ہے حالات کی گتھی سلجھے، اہل دانش نے بہت سوچ کے الجھائی ہے۔ یہ جو نظام تعلیم ہے ہمارا، یہ کمپٹیشن نہیں ہوتا نظام تعلیم میں، کوئی بچہ اچھا یا برا نہیں ہوتا۔ ایک بچے کے 1050 آگے 11 میں سے ایک کے 1049 آگے، تو یہ مطلب یہ نہیں کہ وہ 1050 والا کو اعلیٰ ہو گیا، وہ 10، یہ نفرت کا نظام ہے۔ یہی میں کہنا چاہتا ہوں، یہ جو 1st 2nd 3rd پوزیشن والا نظام ہے، جن کو آپ 1st 2nd 3rd کریں گے کلاس میں، وہ دوسرے بچوں سے نفرت کریں گے کہ ہم ان سے اعلیٰ ہیں، اور وہ جو وہ ہیں وہ ان سے نفرت کریں گے۔ تو یہ کلاس میں آپ نے دیکھا کمپٹیشن کی جو فضا پیدا ہوتی ہے، یہ نفرت پیدا کرتی ہے، اور یہ نفرت آخر تک جاتی ہے، یہ حسد کا جذبہ پیدا کرتی ہے۔ یہ مارکس اورینٹیڈ سسٹم نہیں ہونا چاہیے۔
بلکہ یہ ایک ٹیم ورک ہونا چاہیے. جس طرح ایک ٹیم میچ کھیلتی ہے, ہاکی کھیلتی ہے, کرکٹ کھیلتی ہے, جب وہ ٹیم جیتی ہے تو وہ پوری ٹیم جیتتی ہے. بچوں کو ایسا ورک دیا جائے کہ مل کے وہ کام کریں, اور وہ ایک ہی کامیابی نہ ہو, وہ پورے ایک گروپ کی. جیسے آپ اسلام آباد میں ایک گروپ ہے آپ کا, تو وہ جو آپ کی کامیابی ہو وہ پورے گروپ کی ہو, ایک بندے کی نہ ہو. تو جب ایک بندے کو آگے کر دیں گے باقی کو پیچھے کر دیں گے. اور اگلی بات جو آپ نے کی, وہ کبھی نہیں یہ ہمیں بتاتے والدین بچوں کو, نہ اساتذہ بتاتے ہیں کہ تم نے ایک اچھا انسان بننا ہے, تم نے بڑے ہو کر ملازمت کرنی ہے, تم نوکر بننا ہے. یہ ایجوکیشن کنسیپٹ نہیں دیتی کہ تم نے ایسا کام کرنا ہے جہاں 100 بندے کو تم خود رکھ سکو. بالکل سر. ہم تو صرف نوکر بننے کے لیے تیار ہیں, گورنمنٹ سروینٹ. اور چونکہ انگلش میں سروینٹ کا لفظ اتنا ترجمہ نہیں آتا, اس کو نوکر کہتے ہیں. اور سر ایک اور بھی پیرنٹس کرتے ہیں کہ ایف ایس سی کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ جی میرا بیٹا ڈاکٹر بنے, میرا بچہ انجینئر بنے گا. یہ نہیں پوچھتے کہ بچہ کیا بنے گا. اس میں تھوڑی سی وضاحت رہ گئی کہ آپ حیران ہو گئے مصطفیٰ, آپ بھی اس سلسلے سے گزرے ہیں, کہ وہ 80,000 بچہ اینٹی ٹیسٹ دیتا ہے, اور سیٹ پنجاب میں 3200 ہے, اور 80,000 میں سے 40,000 بچہ ایسا ہوتا ہے جو ایک ہی لیول کا ہوتا ہے, مینٹل کیلیبر کا ہوتا ہے. سیٹ 3200 ہے, 3,000 ہو گیا. باقی جو 77,000 بچہ ہے وہ کہاں جائے گا, وہ کہاں جائے گا؟ وہ تو مینٹلی ڈسٹرب ہو جائے گا, پاگل ہو جائے گا. اس لیے بچے کئی آپ اخباروں میں پڑھتے ہوں گے, نیوز پیپر میں, خود سوسائڈ کرتے ہیں, سوسائڈ کر رہے ہیں, والدین سوسائڈ کر رہے ہیں. ان کا ٹارگٹ یہ, اور والدین کا جو ٹارگٹ ہے میرا بچہ ڈاکٹر بنے, یہ بھی وضاحت کروں. والدین کو چونکہ اس بات کا علم نہیں ہے, والدین کہتے ہیں, والدین نے یہ دیکھا کہ ڈاکٹر بڑی کمائی کر رہے ہیں. ہمارا چونکہ میٹیریلسٹک اپروچ ہے, بچے کو وہ بنانا چاہیے جو بچہ بننا چاہتا ہے. ایپٹیچیوڈ اکارڈنگ ٹو دی ایپٹیچیوڈ آف دی اسٹوڈنٹ. کرتے ہیں لائف کا کوئی فنی واقعہ جو آپ کی زندگی میں ہو اور آج تک یاد ہو. فنی واقعہ, وہ ایک بچپن واقعہ, ہمارے دوست تھے ایک فنی واقعہ, وہ بڑا آپ بھی بڑا انجوائے کریں گے. عبد الرحمان ان کا نام تھا, وہ ہمارے محلے میں رہتے تھے. تو ان کے ہاں رواج ہے, ان کی شادی تھی, تو میرا بڑا دوست تھا, اگرچہ وہ ان پڑھ تھا, میں پڑھتا تھا BA MA میں. تو وہ نا ایسے ہوا, ان کی رواج یہ ہے کہ جو دولہا ہے نا, تو وہ کپڑے جو ہے جب وہاں جاتا ہے نا, سسرال کے شہر میں بارات پہنچتی, وہاں جا کے تبدیل کرتا ہے. اچھا. تو بارات میں چونکہ سارے لوگ سوار تھے, تو دولہے کے اسپیشل کپڑے نہیں تھے, نہ کوئی سہرا لگا ہوا تھا. وہ مجھے لینے کے لیے گیا, تو بارات بھاون نگر پہنچ گئی. تو ہم یہاں میں انجوائے کرتا رہا کہ دولہا تو میرے پاس ہے, ہمارے بغیر تو جو ہے وہ. تو یہ ایک بڑا سا, وہ آج تک اس ٹائم پہ سر فون بھی نہیں ہوگا, آپ نے وہ تو فون نہیں ہوگا, کال کر کے کہہ دیتے دولہا ہمارے پاس ہے, ہمارے پاس ہے. وہ بس انہوں نے واپس کی, تو واپس کی جو ہے وہ بس واپس کی, وہ بس کا ٹائر پھٹ گیا. ادھر سے ہم ویگن پہ بیٹھے, تو ہم دونوں جو ہے بہاول نگر پہنچ گئے, اور دولہا اور ہم کھڑے ہیں, براتیہ ساتھ کوئی نہیں ہے. تو اس طرح یہ ایک میری زندگی کا یہ بھی کہہ لیں ایک فنی سا واقعہ تھا. بڑا انجوائے کرتا ہوں جب تنہائی میں بیٹھتا ہوں, اکثر شب تنہائی میں کچھ دیر پہلے نیند سے گزری ہوئی دلچسپیاں, بیتے ہوئے دن پیار کے بنتے ہیں شمع زندگی, اور ڈالتے ہیں روشنی میرے دامنے صد چاک پر. ارے واہ سر, کیا ہی بات ہے سر. تھینک یو سو مچ, آپ سے مل کے سر بہت زبردست مزہ آیا بات چیت کرنے کا. سر آخر میں ہمارے آڈینس کو, ہماری عوام کو کوئی آپ پیغام دینا چاہیں, کوئی میسیج دینا چاہیں, کوئی بیسٹ زبردست قسم کا. سر آپ ویسے بھی موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں ماشاء اللہ سے, اور برے والا میں آپ کو کافی لوگ جانتے ہیں, تو وہ سننا چاہیں گے کہ آپ ان کو کیا میسیج دینا چاہ رہے ہیں. بس میں میسیج پوری پاکستانی عوام کو, والدین کو, بچوں کو یہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ انفارمیشن نہ حاصل کریں, آپ نالج حاصل کریں, آپ اسکل حاصل کریں, آپ وزڈم حاصل کریں. جس طرح قرآن پاک پڑھے نا, تو وہاں جو آیا کریمہ آتی ہے, قد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. 4 باتیں ہیں, 4 things. 4 یتلو, یعنی یتلو سے مراد ہے ڈلیور اے لیکچر, کہ نبی لیکچر دیتے ہیں. تو اس کے بعد ہے یزکیہم, دا ٹریننگ آف دا کریکٹر, کہ اپنے کردار کی تعمیر بھی کریں. یہ دوسری بات ہوگی اہم میں. ہم صرف یوٹیوب سے, سوشل میڈیا سے انفارمیشن لے رہے ہیں. انفارمیشن اور نالج میں یہ فرق ہوتا ہے مصطفیٰ, کہ یہ مثلا آپ اگر کہیں یہ موبائل ہے, یہ انفارمیشن ہے کہ پتہ لگ گیا جی موبائل ہے, اسے موبائل ہے, ٹھیک ہے. اگر اس کا جب تک آپ سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر نہیں جانیں گے تو یہ نالج ہے نہیں. جس طرح آپ کہتے ہیں یہ پانی ہے, تو پانی از انفارمیشن. واٹر از انفارمیشن.
जब पता चलेगा कि दो हिस्से हाइड्रोजन एक से ऑक्सीजन मिलाएं तो पानी बनता Yes, है, sir. देन इट विल बिकम अ नॉलेज। यस नॉलेज ऐसे करें। नॉलेज के बाद आता है ये थ्योरेटिकल नॉलेज हो गया, ये कार का क्लच है, ये गियर है, ये जनाब स्टीयरिंग है, ये व्हील है, ये जनाब रेडिएटर है, ये थ्योरेटिकल नॉलेज है। इसके बाद आपने स्किल हासिल करना, उसे प्रैक्टिस करनी है, Yes. स्किल्ड बने। और चौथी बात जो है वल हिकमा, विजडम। चूंकि कुछ बातें किताबों में नहीं होती, वो किताबों में दर्ज था ही नहीं जो पढ़ाया सबक जमाने ने, तो फिर विजडम कि कोई बातें उस्ताद ने नहीं पढ़ाई, एक वाकया ऐसा पेश आ गया आपको कहीं और, उस वक्त आपने क्या बिहेव करना है, वहां किस Yes, अंदाज में निकलना है, वो किताबों में नहीं था वाकया, लेकिन आपके साथ पेश आ गया। तो ये मैं कहूंगा कि शऊर हासिल करना चाहिए, इन्फॉर्मेशन नहीं हासिल करनी। जी नाज़रीन, आप लोगों ने जाना कि इन्फॉर्मेशन नहीं हासिल करनी, नॉलेज गेन करना है आप लोगों ने। तो ये था आज का प्रोग्राम। मिलते हैं किसी और प्रोग्राम पे, किसी और इवेंट पे। तब तक के लिए अपने मेज़बान मुस्तफा ज़ुबैर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।